السلام علیکم۔ محمد عرفان اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں اور مادیت پرستی کی طرف ہمیشہ گامزن رہتے ہیں۔ ہماری ترجیحات میں مادی معاملات اولین سطح پر ہوتے ہیں۔ ہم اپنی آرائش و زیبائش کا بھرپور خیال کرتے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو طرح طرح کے لباس پہناتے ہیں۔ ہم تمام تر آسائشوں کو اپناتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم اپنی روح کو آراستہ نہیں کرتے۔ ہم اچھے اعمال کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ جو ہے اپنی روح کو آراستہ کرنے کی طرف گامزن نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے۔ ہم حرص و ہوس پر مبنی لوگ ہیں۔ ہم حرص و ہوس پر مائل ہو کر دونوں ہاتھوں سے دنیاوی اسباب کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی ضمن میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ تو بھر جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں اسباب تو ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو ہم کھو دیتے ہیں، اور وہ ہے روح کی خوبصورتی۔ جب ہم روح کی خوبصورتی کھو دیتے ہیں تو پھر وہ مادی وسائل بھی ہماری اس کمی کو پورا نہیں کر پاتے۔ ہم اخروی معاملات کی طرف گامزن نہیں رہتے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں اور کل اسی من و مٹی کے نیچے دفن ہوں گے، لیکن ہماری یہ سوچ ہمیں اخروی معاملات کی طرف گامزن نہیں کرتی۔ اس ضمن میں ایک انتہائی اہم واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ کشتی میں سفر ہو رہا ہے، مسافر کشتی کے اندر موجود ہیں کہ اچانک ایک آہ و بکا بلند ہوتی ہے، ایک شور بلند ہوتا ہے، اور وہ شور یہ ہے: میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میرا اسباب لٹ گیا، میری عمروں کی جمع پونجی لٹ گئی۔ تو آہ و بکا کرنے والے سے لوگوں نے یہ دریافت کیا کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں، وہ تھیلی جب سفر شروع ہوا تو میری وہ جیب میں تھی، لیکن اب وہ تھیلی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے۔ تو کشتی کے اندر علم و حکمت رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، عقل و شعور کے حامل لوگ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر تھیلی کشتی میں ہی گم ہوئی ہے تو ہم سب مسافروں کی تلاشی لیے دیتے ہیں۔ کشتی کے مالک یعنی کہ ملاح کو بلایا گیا اور اس سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ وہ سب مسافروں کی جو ہے وہ تلاشی لے۔ اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو لہٰذا اس بندے کے مطالبے پر ساری کشتی میں سوار مسافروں کی جو ہے وہ تلاشی لی گئی۔ ہوا یہ کہ کسی کے پاس سے بھی وہ تھیلی 1000 اشرفیوں پر مبنی برآمد نہ ہو سکی۔ الٹا تمام لوگ اسے ہی جھوٹا اور کاذب کہنے لگے کہ تمہارے پاس تھیلی تھی ہی نہیں۔ حقیقت میں اسی شخص نے ایک بزرگ کو اپنے پاس ایک اشرفیوں کی تھیلی رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں کشتی میں یہ آہ و بکا کروں گا تو وہ بزرگ مجھے اپنی تھیلی دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ وہ تھیلی تو نکلی نہیں کسی کے پاس۔ تو وہ شخص اسی بزرگ کے پاس گیا اور ان سے جا کر آہستگی سے یہ سوال کیا کہ وہ تھیلی تو آپ کے پاس تھی، لہٰذا وہ تھیلی کہاں چلی گئی؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ میں تیرا ارادہ بھانپ چکا تھا، میں تیرے ارادے سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے وہ تھیلی سمندر میں ڈال دی، میں نے وہ تھیلی سمندر میں پھینک دی 1000 اشرفیوں پر مبنی۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ اسے کہیں چھپا بھی سکتے تھے۔ تو لہٰذا اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں اس بات کو فوقیت دیتا ہوں کہ میں 1000 اشرفیوں کو سمندر میں ڈال دوں، نہ کہ اس بات کو کہ میں محدث ہوں اور میں خائن مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے کاذب اور جھوٹا سمجھیں۔ تو لہٰذا وہ ذات، وہ بزرگ جو تھے وہ کوئی اور نہ تھے بلکہ حضرت امام بخاری تھے۔ تو ذرا غور کیجئے گا کہ دنیاوی معاملات جو ہیں انسان کو
مادیت پرستی سکھاتے ہیں، لیکن جب لو اللہ کی ذات سے لگ جائے تو پھر وہ مال و دولت جو ہے اس کی وقت انسان کی نظر میں راکھ کے برابر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا فکر و نظر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔